انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کی، اور ہر سال منایا جاتا ہے، اور اٹ از بیسکلی a reminder to the world of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, that every human being has a right to honor, dignity and freedom and justice، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ مگر خاص طور پہ یہ جو سال آیا ہے اور ہم لوگ ہیومن رائٹس کا ڈے جب منا رہے ہیں، تو آج 11 دسمبر ہے، اور 2 مہینے پہلے پیلسٹائن کے اندر جو کچھ سٹارٹ ہوا، جو دنیا کی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا، کہ ایک جینوسائڈ کو ہم لائیو واچ کر رہے ہیں اپنے فونز کے اوپر، چاہے وہ ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور ان کی لمحہ بلمحہ ویڈیوز فوٹیجز آ رہی ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بلڈنگز جو ہیں ان کے اندر ربلز میں سے ڈیڈ باڈیز کو نکالا جا رہا ہے، اور کھلے عام وہاں پہ نیوکلیئر تھریٹس دی جا رہی ہیں، اور گلوریفائی کیا جا رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کرائم ہے انسانیت کے خلاف، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ آل واکس آف لائف کے لوگ ہیں، چاہے ہم بات کریں لیبررز کے رائٹ، بزنس کمیونٹی کے رائٹس، ویمن امپاورمنٹ کے رائٹس، پولیٹیکل رائٹس، ساورینٹی کے رائٹس، مگر ان سب سے اوپر جو سب سے بڑا کرائم ہے وہ ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا، ہمارے اسلام میں بھی ہے پوری انسانیت کا، مگر ایک پوری انسانیت کا قتل کرنا وہ سب سے مطلب اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، گریوٹی آف دا سچویشن، تو وہ ہم نے دیکھا ہے۔ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہوا ہے۔ میانمار کی بات کریں ہم لوگ، بوسنیا کی، چچنیا کی، دنیا بھر میں بڑی بڑی جنگیں آئی ہیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، بڑا ظلم ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر، مگر جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، اس کا اب آپ زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب پیلسٹائن کا ظلم دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ چاہے اس وقت ہیومینیٹیرین کوریڈور کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، سیز فائر کو بھی توڑ دیا گیا ہے، تو ہمیں اس وقت فوراً، مجھے کافی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ وائٹ فاسفورس پیلیٹس، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اٹس ہیپنز ان کشمیر، مگر ہمیں ویژولز نہیں ملتی ہیں۔ تو میں نے ان کو بس یہ کہا، میں نے کہا دس از 1/3 آف اسلام آباد، غازہ 2.5 ملین جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ترین ایریا ہے پوری دنیا میں اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں، اور ادھر یو ہیو 13 ملین سے بھی اوپر آبادی ہے، اور یہ 1/3 آف اسلام آباد کے سائز کا غازہ ہے، اور وہ ایک پورا نیشن ہے، اور پچھلے 76 ایئر سے بھی اوپر ہو گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ہندوستان کی آکوپیشن جس طرح اسرائیلی فورسز کی ہے، تو اس کی جو کوانٹیفائی اگر کریں اٹراسٹیز کو تو وہ اسکائی ہائی ہیں، ایون وے مور دین پیلسٹائن، مگر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہاں کی ایک بھی چیز باہر نکلنا لٹرلی ناممکن ہوتا ہے، وہاں کی ویژولز، اور پیلسٹائن پھر بھی کچھ وہاں کے لیڈرز باہر کے ملکوں میں جا سکتے ہیں، جو اس وقت آپ گلوبلی ہم لوگ کیمپین دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت بڑا میجر رول رہا ہے پیلسٹینین ایکٹیوسٹ کا، پیلسٹینین انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹس کا، اور ایکسیس انٹرنیشنل آبزرورز کی ہوتی رہی ہے آن اینڈ آف انٹرنیشنل کورٹس کے اندر۔ اور آج کیونکہ دن تھا میرا، آپ کے اسپیچ کچھ اور تھی، میرے پوائنٹس، کیونکہ میں نے اپنا اس شارٹ انٹرم سیٹ اپ میں ہم آئے ہیں تو 100 ڈے پلان میرا چل رہا ہے آن گوئنگ، اور اس کے اندر تھوڑا سا میں بتاؤں گی کہ آتے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس 100 ڈے پلان کے اندر، جس کے اندر اسما نے بھی مجھے بہت سے پوائنٹس دیے ہیں، وہ انشاءاللہ جو آپ نے دیے ہیں وہ جنوری کی ڈیٹس کے اندر ہمارے آ رہے ہیں، جو کہ مارجنلائز کمیونٹیز جو ہیں خاص طور پہ اسلام آباد کی، ان کے لیے شارٹ ٹرم گولز۔ اسی طرح میں نے فیمیل جرنلسٹ کو بھی آن بورڈ لیا، کرائم رپورٹرز کو خاص طور پہ اسلام آباد اور پنڈی کے، ان کو بھی میں نے پی ایم او میں بلایا، ان کی کیا گراؤنڈ پہ سچویشن ہے۔ پھر اس کے بعد مائنورٹیز کی ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنا ہو سکتا تھا مجھ سے شارٹ ٹرم کے اندر، ہم لوگوں نے کمیٹیز فارم کر دی ہیں، جس کے اندر کمیٹیز ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ ہیں جس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میجورٹی مسلمانوں کی ہو، اور جس طرح پہلے میں نے کچھ چیزیں لیپسز دیکھی تھی۔ پھر جڑاں والا کے اندر انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ جو چرچز کے ساتھ، وہ بھی بڑی بدقسمتی، جب اس کو ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس کے اندر انڈین را کے ٹینٹیکلز تھے، کیونکہ اس وقت منی پور کا وائلنس چل رہا تھا، جہاں پہ اسٹرپ کیا وہاں پہ کرسچن عورتوں کو، اور ان کو پریڈ کرایا گیا نیکڈ وہاں پہ، اور فورسڈ کنورژنز، اور ان کو خلاف منی پور تو پوری دنیا شور مچا رہی تھی جس طرح سے پرسیکیوشن ہو رہی تھی وہاں پہ کرسچنز کی، تو اس سے ڈسٹریکٹ کرنے میں کیونکہ انڈیا ماہر ہے اور G20 آ رہا تھا، تو پھر یہ انسیڈنٹ ہمارے ہاں ہو گیا۔
دکھایا گیا کہ ایک لڑائی ہے, تو پھر شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی کوئی کلنگز نہیں ہوئی, کوئی لوگ شہید نہیں ہوئے اس کے اندر. اور اس کو جو سب سے بڑی بیوٹی ہے کیونکہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن ایک بہت لمبا پروسیس میں نے دیکھا ہے. لاز بہت سے ہیں ہمارے پاس, اور واحد کنٹری ہے پوری دنیا میں جہاں مائنورٹیز کو اوپر جو چیف جسٹس ہیں وہ ڈائریکٹ سو موٹو لے لیتے ہیں, ان لائک اینی کنٹری ان دا ورلڈ. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ سچویشن 100% کلیئر ہے. ابھی میں اینڈ آف دا منتھ آئی ایم گوئنگ ٹو سندھ, سکھر اینڈ دین ٹو بلوچستان فرسٹ ویک آف جنوری. تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا, اور پورے پاکستان کا ریئیکشن, کہ پوری انٹرفیتھ ریلیز نکلی ہیں مائنورٹیز کے حق میں, جو کرسچنس کے ساتھ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس کو ریہیبلیٹیٹ جو بھی کرنا تھا چرچز کو وہ بھی کیا گیا 20 ملین دے کے. تو اس کے ساتھ ریفیوجی کیمپس آزاد کشمیر کے اندر ہیں, وہاں پہ ہم لوگ باہر کی میں ڈیلیگیشنز جو برٹش ڈیلیگیشنز یہاں پہ آئی تھیں APPG کی, ان کو میں لے کے گئی. سیم ٹیری لیبر کے جو لوگ تھے ان سب کو ہم وہاں پہ لے کے گئے کہ LOC کے وکٹمس کی کیا سٹوری ہیں, کیونکہ کراس جو لائن آف کنٹرول پہ انپرووکڈ فائرنگ شیلنگ ہر وقت ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے, خاص طور پہ BJP کے ٹائم. اور آج جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ بھی بہت ہی اس کے بہت ہی فار ریچنگ اس کے امپیکٹس ہوں گے. بظاہر آپ لوگ بہت سے لوگ سوچیں گے ہاں وہ تو 5 اگست کو ہو گیا تھا جو انہوں نے کرنا تھا 2019 کو, پھر اس کے بعد پریزیڈینشیل آرڈر کو انہوں نے اپنے پارلیمنٹ سے بھی پاس کرا دیا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ بیسکلی یہ ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ لائرز بھی بیٹھے ہیں, یہ سارا لیگل مسئلہ ہے, اور انہوں نے تھرو لا فیئر, تھرو اے اسٹروک آف اے پین, کوئی انہوں نے ابھی جنگ چھیڑی نہیں ہے فل فلیج, اور انہوں نے وہاں پہ اپنی کالونیز بنانے لگ گئے ہیں, اور کشمیریوں کو کیمپس کے اندر وہ سیٹل کافی عرصے سے اب کر رہے ہیں, ان کو LOC کے قریب کر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اکھنڈ بھارت کا نیریٹو ہے وہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ اب اس نے آگے جانا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے ہی وہاں کے ایئر فورس آفیسرز کی کالز جو لیک ہوئی ہیں اس کے اندر وہ جو فالس فلیگ آپریشنز کی تیاری کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی طرف, تو یہ ان کی سپریم کورٹ نے بیسکلی جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور سب سے جو بدترین کرائم ہے وہ جینوسائڈ ہے, اس کو لیجٹمائز کر دیا ہے. سو آن دس ہیومن رائٹس ڈے وی آر ایکچولی سیئنگ دا سیلیبریشن آف جینوسائڈ in Palestine and in Kashmir by Israel and by India, and there's a very strong competition between both these best buddies, Netanyahu and Mr. Modi, and there's nobody stopping them. حالانکہ پوری گلوبل پبلک بھی دنیا بھر کی باہر نکلی ہوئی ہے in support of Palestinians, اور اب کیونکہ آکیپائرز کے خلاف the public doesn't want war, they want peace, they want humanity. So I don't know کہ اب جیتے گا کون اس بیٹل کے اندر, مگر یہ اب رکنے والی نہیں ہے, چاہے وہ حماس کی بات کر رہے ہوں, چاہے کشمیر کے اندر پھر سے سوسائڈ بامبرز یا ملیٹنسی سٹارٹ ہوگی, کیونکہ ہر لحاظ سے جو پیسفل وائسز ہیں ہیومینٹی کی, of peace, of political stakeholders, democratic voices, ان سب کو پھانسی گھاٹ چڑھا دیا ہے انہوں نے, چاہے ان کے انڈین RSS کورٹس, میں تو کہوں گی کینگرو BJP کورٹس ہیں ہندوتوا کے, اور ادھر زائنس کا جو نظام چل رہا ہے اسرائیلی فورسز کا. تو وی ریئلی نیڈ ٹو wake up, and we are a global village. It is not just the responsibility of few human rights activists. یہ اور سب سے زیادہ stakes بزنس کمیونٹی کی ہوتی ہیں کہیں پہ بھی, کیونکہ ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ امن ہو. تو میں تو یہی کہوں گی کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی بھی ہے, پہلے بھی آپ نے ہمیشہ کشمیر کا ساتھ دیا, اور خاص طور پہ جب یہ آرڈر آیا ہے اس کے بعد اگلی تاریخ 14 فیبروری رکھی ہے انہوں نے یاسین صاحب کی ہینگنگ کی, اور اس کے بعد اگلے جتنے 2 رہ گئے ہیں لیڈر, 2-3 رہ گئے ہیں, ان کو بھی کر دینا, اور پھر مکمل جنگ کی طرف معاملہ چاہنا ہے. اور جو مودی کہتا ہے وہ کرتا ہے, تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے صرف نعرے ہوتے ہیں. تو پاکستان کو بھی یونائٹڈ ہونا پڑے گا, انٹرنل جو بھی آپ لوگوں کی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کریں. نتھنگ از ابو یونٹی رائٹ ناؤ. یونٹی نہیں ہوتی تو دشمن فائدہ, جتنی بھی یہاں دہشت گردی اکثر ہوتی ہے اس کے اندر را کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو کشمیر شہرہ کٹ گئی ہے, آپ دیکھ لیں CPEC بھی وہاں سے گزرا, آپ کا پانی بھی وہاں سے آتا ہے, ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے آپ کی ڈیفینس لائن بھی کشمیری ہے, 10 لاکھ ہندوستان کی آرمی کو وہ کمپیٹ کر رہے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن صرف بنا تھا دنیا کے اندر World War II کے بعد ٹو شن any more violence or wars in the world, because the world could not afford such war crimes, ethnic cleansing اور genocide. تو اب دیکھ لیا آپ نے حال یونائٹڈ نیشنز کا بھی,
کہ وہاں پہ وہ صرف لپ سروس ہے, صرف کنڈیمنیشنز ہے اور کوئی نہیں سن رہا ان کی. تو اسی لیے دنیا جنگوں کی طرف واپس آ گئی ہے, اور اس وقت ٹیکنیکلی جنگل لا چل رہا ہے. اور آپ اپنے ملک کو اسٹرانگ کریں, یونائٹڈ کریں, اور چاہے آپ جیلوں میں ہیں, چاہے آپ جیلوں سے باہر ہیں, چاہے آپ کہیں دنیا بھر کے اندر ہیں. میں سارے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آج یہی کہوں گی کہ ہم لوگ تو انٹرم سیٹ اپ کے لیے, الیکشنز کے لیے, کیونکہ ایک مینڈیٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے شارٹ ٹرم کا. بے شک پورے پاکستان کا وہ ہوتا ہے مگر وہی شارٹ ٹرم, تاکہ جب اگلے الیکشن. مگر کشمیر کیونکہ ایک ایسا ہے کہ ایک نیشنل پالیسی ہے, پاکستان کی شہرک ہے, اور اس کے اوپر میں سب کو کہوں گی کہ یونٹی ہونی چاہیے. اس کے اوپر ایمرجنسی کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, کیونکہ دشمن آپ کی ڈس یونٹی اور جو آپس کی باتیں ہیں, جو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کی ہمیشہ جیت اس چیز پر ہوئی ہے, اور اسرائیلیز کی بھی ہمیشہ ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ یونائٹڈ رہیں, چاہے ان کے جو بھی عزائم رہیں. ہمیں دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے کہ جو وہ پلان کرتے ہیں, اسٹریٹجائز کرتے ہیں, دن رات اس پہ محنت کرتے ہیں. ہم کاش اتنے پچھلے 4-5 سالوں میں جب یہ لا فیئر ہوا تھا, ہم اس کو انٹرنیشنل عدالتوں میں لے گئے ہوتے اس میٹر کو, کیونکہ پاکستان خود اس کی میجر پارٹی ہے. خیر ابھی کیونکہ انٹرم سیٹ اپ ہے, اس کے اندر بھی ابھی ہماری فارن آفس میں تھی, کیونکہ ہمارا آفیشیل UN قراردادوں میں ہم مین پارٹی میں سے ہیں, تو ابھی بھی بہت سے ایونیوز ہیں جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم 8th سٹیج پہ پہنچ گئے جینوسائڈ کا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وہیں تک آگ رک جائے گی, پورے خطے کو اس نے تباہ کرنا ہے, اور یہ ایک کے بعد اب یہ تیسری اس کی ٹرم آنے والی ہے. تو اس سے پہلے بھی اس کی فالس فلیگ آپریشنز کے بہت سے ہیں, اور پوری کی پوری اس کی الیکشن کیمپین کشمیر کے اوپر ہے. ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل یونٹی کے اوپر یونائٹ کرنا ہے. میری آج جو بھی اسپیچ پہلے تھی وہ ہیومن رائٹس پہ تھی. آپ سب کی بہت سی چیزیں میں نے شیئر کرنی تھی جو ہم 100 ڈے پلان کے اندر, اسپیشلی جو ابھی بات کی ہے میرے بھائی نے اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ, اس حوالے سے ویمن رائٹس پہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور آلریڈی جو پچھلی بھی رجیمز کے کام تھے, چاہے وہ زارا ایپ کی بات ہو, چاہے وہ کرمنل لا امینڈمنٹ کی بات ہو, چاہے وہ انہیریٹنس کے رائٹس, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اتنے رائٹس ہیں مگر اس کے اندر کیمپینز نہیں ہیں. تو اس کے اندر کیمپینز کرنا, وی نیڈ دا ہیلپ آف ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز, وی نیڈ ایڈوکیسی, وی نیڈ مور اینڈ مور پروجیکشن آف آر ہیومن رائٹس. اور جو آپ نے جو بات کی ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے پوری دنیا میں جس نے سب سے پہلے عورتوں کو حقوق دیے, وہ عزت دی, اور ان کو وہ رائٹ ٹو ڈیورس, رائٹ پراپرٹی رائٹس دیے گئے, نہ صرف عورتوں کے, بچوں کے, جنگوں کے رائٹس, پلانٹس کے رائٹ, جانور, مطلب ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو ایک دن ہی نہیں ہوتا انسانیت کا, ہیومن رائٹس کا, ایوری ڈے از فار ہیومن رائٹس. چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ہوں, ٹرانسجینڈر ہوں, کلر, کاسٹ, کریڈ, سب کے رائٹس ہیں. وی مسٹ رسپیکٹ آل آف دیم. بٹ آج کا دن واقعی میں اٹس ون آف دا ڈارکسٹ چیپٹرز ان دا ہسٹری آف ہیومن رائٹس ڈے, کہ آج کے دن ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اپنی جینوسائڈ کو لیجٹمائز کر دیا ہے. بہت بہت